خاصہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر بزرگوں کو رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ 12 جلد نمبر 2۔ جی یہ بھی رشید احمد گنگوہی صاحب فتاوی رشیدیہ گنگوہی صاحب 1352 ہجری، کتب خانہ رحیمیہ، سنہری مسجد، دہلی سے یہ چھپی ہے جو میرے پاس ہے۔ خواجہ برقی پریس دہلی میں یہ چھپا اور یہ ناشر ہیں اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ دیکھیے استفتاء سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ خاص ہے رحمت للعالمین یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ گنگوئی صاحب جواب دیتے ہیں لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں، لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے۔ بندہ رشید احمد گنگوہی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رحمت للعالمین اور باقی دوسرے چھوٹے رحمت للعالمین، اور کہا کہ علماء ربانیین تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ علماء ربانیین کن کو کہتے ہیں؟ اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کہتے ہیں، شیعوں کو کہتے ہیں، کن کو علماء ربانیین کہتے ہیں؟ تو یہ سوائے اپنے تو کسی اور کو کہتے نہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور بڑے رحمت للعالمین اور یہ دیوبندی چھوٹے رحمت للعالمین، معاذ اللہ۔ اس کا اصل مقصد ان کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا یہ حضور کی خصوصی صفت نہیں ہے، تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اصل حوالہ بھی دکھا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں، یہ اس کی اصل عبارت موجود ہے، اس کو ان کی نئی جو اس میں تالیفات رشیدیہ میں بھی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جی نمبر 8، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ تحذیر الناس صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 25۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار، کتاب کا نام تحذیر الناس، یہ محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند لکھا ہوا ہے، مطبع قاسمی دیوبند میں یہ کتاب چھپی ہے۔ غالباً اس پر پہلے صفحے پہ کہیں سن طباعت یعنی کس سن میں چھپی ہے شاید نہیں ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کے صفحہ 3 پر صاف طور پر لکھتے ہیں عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلام کا لفظ لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے، حالانکہ خود کہتے ہیں اس طرح لکھنا بے ادبی ہے، خود لکھتے ہیں خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے۔ اس میں واضح طور پر نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عوام کے خیال میں، اور اہل فہم یعنی سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں
کہ کسی چیز کا پہلے یا بعد میں ہونا کوئی فضیلت نہیں رکھتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ کہا جائے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یعنی انہوں نے کھلم کھلا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہونے کا انکار کیا، اور یہ میرا نہیں، خود علماء دیوبند کا فیصلہ ہے کہ جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور لیکن اپنے اس بڑے کو وہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ جو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، کھلم کھلا لکھا ہے کافر ہے، مگر اپنے اس کو نہیں کہتے ہیں۔ تو کیا یہ عدل ہے؟ کیا انصاف ہے؟ ایک شخص کو صرف اپنے تعلق کی وجہ سے بچا لینا، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے، قرآن اور اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے، تو گویا ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان لوگوں کی عزت ہے۔ تو اگر ایسا ہی خیال ہے تو پھر میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف جو ہے، اصل لفظ تو سنی اور وہابی تھا، یہ اب دیوبندی ان وہابیوں کی ایک شاخ بن گئے، اور انہوں نے سنیوں کو بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا بریلی، ہم پاکستان میں ہیں، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، جو بریلی کا رہنے والا ہو وہ بریلوی کہلائے، مگر امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اگر ہمیں بریلوی کہتے ہیں تو کیا مطلب؟ وہ ہمارے اور ہم ان کے ہم مسلک ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر بریلوی کہتے ہیں تو یہ پہچان کے لیے ہے، ہرگز یہ نہیں کہ بریلوی کوئی فرقہ ہے، اہل سنت و جماعت ہیں ہم لوگ، ہم کوئی فرقہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کھلم کھلا اس بات کا انکار کیا۔ اب اس کے بعد ان کا دوسرا، یہ ساری کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے جگہ جگہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، چنانچہ لیجئے یہ صفحہ نمبر 25 اسی کتاب کا، صاف طور پہ لکھتے ہیں، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، پہلے تو اس کو ممکن مانا کہ حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ بالفرض کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ناممکن ہے وہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالفرض اس لکھنے والے کو 100 جوتیاں ماری جائیں چوک میں کھڑا کر کے تو بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ بالفرض اس شخص کی گردن پر چھری چلا دی جائے تب بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا یہ کہا جائے کہ یہ شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے پھر بھی اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو وہاں تو چون چناکے کرنے لگ جائیں گے۔ یہ صاف لکھا ہے کہ پہلی بات تو یہ مانی کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، پہلے خاتم النبیین کے معنی ہی آخری نبی کا انکار کیا، اور پھر کہا کہ اگر کوئی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، تو واضح طور پر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا۔ اور اس سے اگلا صفحہ کون سا تھا؟ ایک حوالہ جی، ایک 25 تھا، ایک حوالہ اور بھی ہے، یہ لیجئے جی، یہ صاف طور پہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 13 پہ، بلکہ اگر بالفرض آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی کوئی اور نبی کہیں ہو تو کہتے ہیں حضور خاتم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ خاتم کا معنی ان کو آخری تسلیم نہیں ہے، انہوں نے خاتم کے معنی افضل ہونے کے یا جو بھی لیے ہیں، اور ان میں اور پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ قادیانیوں میں وہ بھی یہی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں افضل نبی ہے، تو پھر ان میں اور قادیانیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ گویا انہوں نے یہ کتاب لکھ کر قادیانیوں کی حمایت کی، ان کو موقع دیا، چنانچہ یہی کتاب لے کر جب بھی وہ قادیانی آتے ہیں تو ان وہابیوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو اس کتاب میں 3 حوالے میں نے پڑھ کے سنا دیے جو اس میں لکھے ہیں، یعنی یہ کہ یہ حوالے ہرگز غلط نہیں، اصل کتاب سے دکھا دیے۔ نمبر 9 کی عبارت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوبند کے علماء کے تعلق سے
اردو زبان آئی۔ حوالہ براہین قاطعہ صفحہ 26۔ یہ لیجئے جی، یہ بڑی گستاخی کی بات ہے۔ یہ براہین قاطعہ کتاب پہلے بھی دکھا چکا ہوں، پھر آئی ہے۔ یہ لیں جی، یہ اس براہین قاطعہ کے صفحہ 26 کی عبارت ملاحظہ ہو۔ ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو جو آئی تو علماء دیوبند کی وجہ سے آئی، اور آگے لکھتے ہیں سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ تو اس جملے کے کہنے کا کیا مطلب؟ کیا نبی پاک کو اس مدرسے کا یہ شاگرد بتانا چاہتے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور کو اردو سکھانے والے علماء دیوبند ہیں؟ یعنی یہ اس سے اتنی بڑی گستاخی کھلم کھلا جو میں نے آپ کو اس کتاب میں دکھا دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں جی۔ اگلا حوالہ، اگلی عبارت نمبر 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، الیاذ باللہ، تقویۃ الایمان صفحہ 58۔ یہ وہی اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارت آپ نے پڑھی ہے، جن کو یہ لوگ بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں سید احمد نے اور اس نے اسماعیل دہلوی نے مل کے بہت بڑا جہاد کیا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا۔ یہ اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، نام اس کا تقویۃ الایمان رکھا ہوا ہے انہوں نے، ایمان کو قوت دینے والی۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ایک نقطہ کم کر دیا جائے اور اس کو تقویۃ الایمان بجائے قاف کے فے کے ساتھ پڑھا جائے، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب، یعنی جس سے ایمان اٹھ جائے۔ یہ دیکھ لیجئے اس کا نام انہوں نے کتنے القاب کے ساتھ، یہ اسماعیل جس کو یہ شہید کہتے ہیں۔ یہ مطبوعہ فیض عام صدر بازار دہلی کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس پہ بھی غالباً سن طباعت کے کس سن میں چھپی ہے یہ درج نہیں ہے، یہ اب تک ملتی ہے، اور دنیا بھر میں اس کو یہ چھاپ کر تقسیم کرنا بہت اہم سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں اس کتاب کے حوالے پیش کرنے سے پہلے میں ایک بات اور پیش کر دوں، یعنی آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کو یہ لوگ سمجھتے کیا ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے تالیفات رشیدیہ گنگوئی صاحب کی، اس سے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ یہ اس کے بارے میں جگہ جگہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 84 پر، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں۔ اس کتاب کا رکھنا، یعنی اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے۔ اندازہ کریں اس کتاب کو انہوں نے کتنا اچھا کہا ہے۔ اب آئیے، انہوں نے صاف طور پر اسی کتاب میں اس کو لکھا ہے کہ یہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ جنتی ہے۔ یہ اب دیکھیں صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں، کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ اور سچی کتاب اور موجب قوت و اصلاح ایمان کی ہے، صاف طور پر لکھا ہے۔ اور اس کو لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا مقبول تھا اور یہ تھا وہ تھا، تقویۃ الایمان کے مسائل جگہ جگہ اس کو واضح کیا ہے۔ آگے اور بھی اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے دکھایا ہے
کہ یہ اس شخص کو کیا سمجھتے ہیں۔ اب اس تقویت الایمان کی کتاب کون سا آپ نے حوالہ دیا تھا؟ یہ صفحہ 58۔ صفحہ 58 میں آپ کو دکھا دوں، اس کتاب میں 70 کے قریب کفریات ہیں۔ یہ اس کے صفحہ 58 کا پہلا جملہ ملاحظہ کریں، یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اس کو چاہیے۔ اس سے معلوم، آگے وہ سارا لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے۔ آگے یہ جو بات لکھتے ہیں، اصل میں مسئلہ میں آپ کو واضح کر دوں، قرآن کریم میں ایمان والوں کو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کو اس طرح نہ پکارو۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بڑا بھائی اور باقی لوگ چھوٹے بھائی، حالانکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو کیا ماں کے شوہر کو بھائی کہتے ہیں؟ ان کو اتنی نہیں سمجھ آئی آج تک۔ یعنی لکھا کہ نبی کو بڑا بھائی اور خود چھوٹے بھائی بننا چاہیے، اور ساتھ میں لکھا ہے کہ ان کی اتنی ہی تعظیم کرو۔ ہم ان کی اللہ جیسی، اللہ کے مثل، اللہ کے برابر تعظیم نہیں کرتے، ہم نبی کو بھی اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، مگر کیسا بندہ کہ اللہ کی مخلوق میں وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ تو یہ سب سے کہتے ہیں جی وہ بڑا بھائی اس کے بڑے بھائی کی طرح۔ اب صاحب لکھا اولیاء و انبیاء، یعنی انبیاء کو بھی کہتے ہیں ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے بھائی ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک انبیاء بڑے بھائی کیسے ہیں، یہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے، اللہ معاف کرے۔ اگلا حوالہ جی۔ نمبر 11، اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کروڑوں پیدا کر ڈالے، تقویت الایمان۔ یہ وہی کتاب ہے تقویت الایمان جو جاری ہے۔ یہ جو آپ نے دوسرا بھی حوالہ پوچھا ہے، یہ ہے صفحہ نمبر 30۔ وہ کہتے ہیں اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یعنی یہ دیکھ لیں، ان کے اپنا حوالہ ہے، ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ڈالے۔ یعنی واضح طور پر ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، مرتبت نہیں، اور وہ محمد صرف لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی القاب بھی نہیں لکھے۔ تو ان کا یہ کہنا پیدا کر ڈالے، تو وہاں جو ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن میں ہے کہ وہ آخری نبی ہے، تو اگر کروڑوں پیدا ہو گئے تو کیا وہ سارے خاتم النبیین ہوں گے؟ یعنی عجیب سی بات ہے، قرآن کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو صاف لکھا ہے، یعنی اس کا بھی حوالہ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اصل کتاب میں وہ عبارت موجود ہے۔ جی اگلا حوالہ۔ عبارت نمبر 12، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کتاب تقویت الایمان، صفحہ 59۔ یہ وہی کتاب ہے تقویت الایمان، یہ اس کے صفحہ نمبر 59 میں ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔
کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. مٹی میں ملنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ جو لکھا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے، اگر مجھے مثال دینے کی اجازت ہو سمجھانے کے لیے، تو مٹی میں ملنے والا، مٹی سے ملنے والا، سے اور میں کا فرق میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ پتہ چل جائے انہوں نے کتنی گستاخی کی. یہ کہوں کہ اسماعیل دہلوی سے چھڑی گم ہو گئی اور یہ کہوں کہ اسماعیل دہلوی میں چھڑی گم ہو گئی تو ان کو شاید فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کیسی بات لکھی ہے. یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا، جبکہ خود نبی پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. نبی زندہ ہوتے ہیں، شہداء کو مردہ کہنا، مردہ سمجھنا قرآن میں منع کیا گیا ہے. تو جس کا کلمہ پڑھنے والے اتنی شان رکھتے ہیں، خود وہ نبی کتنی شان رکھتا ہوگا. لیکن ان کو نہیں معلوم، انہوں نے یہ جملہ لکھا، یہ بھی اصل کتاب سے پیش کر دیا. جی نمبر 13، نبی رسول سب ناکارہ ہیں معاذ اللہ. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 29. یہ اسی کتاب کے صفحہ 29 پر، یہ وہی تقویۃ الایمان ہے، اسی کتاب کے صفحہ 29 پر لکھتے ہیں، یعنی اللہ سے زبردست کے ہوتے ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا نہ کچھ فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے. محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے. ایسے بڑے شخص کس کو لکھا؟ اللہ تعالیٰ کو. شخص کہا اللہ کو، بڑے شخص کہا، اور پھر ناکارے کہا. یعنی کن کو ناکارے کہا؟ نبیوں ولیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو ناکارہ کہا. یہ الفاظ بھی موجود ہیں اسی کتاب میں، یہ لکھے ہیں. جی عبارت نمبر 14، نبی کا ہر جھوٹ سے پاک اور معصوم ہونا ضروری نہیں. کتاب تصفیۃ العقائد صفحہ 25. یہ کتاب تصفیۃ العقائد، لکھنے والے محمد قاسم نانوتوی. سید احمد مالک کتب خانہ اعزازیہ دیوبند نے کتب خانہ اعزازیہ دیوبند سے اس کو شائع کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 25. یہ جملہ لکھتے ہیں، ان کا اصل جملہ یہ ہے، بالجملہ علی العموم کذب کو منافی شان نبوت بہیمانی سمجھنا کہ یہ معصیت ہے، اور انبیاء علیہ السلام معاصی سے معصوم ہیں، خالی غلطی سے نہیں. یعنی انبیاء کو معصوم سمجھنا، ایسا سمجھنا غلطی سے خالی نہیں. کیا مطلب؟ یہ سخت غلطی ہے کہ نبیوں کو معصوم سمجھا جائے. اندازہ کر لیجئے کہ نبیوں کو معصوم مانا جاتا ہے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے. وہ انبیاء کی عصمت کا صاف انکار ہے. یہ جملہ موجود ہے. عبارت نمبر 15، نبی کی تعریف صرف بشر کی سی کرو بلکہ اس میں بھی اختصار کرو. کتاب تقویۃ الایمان. یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان ہے. اس کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، پہلے پیغمبر خدا کے پاس جانے کا ذکر کہتے ہیں، یعنی کسی بزرگ کی تعریف میں زبان سنبھال کر بولو، اور جو بشر کی سی تعریف ہو سو ہی کرو، سو ان میں بھی اختصار ہی کرو. یعنی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مسئلہ ہو تو تعریف کرتے ہوئے بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اب اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا، اب اس کو اگر مان لیا جائے اور یہی ان کا اصول ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند کی تعریف میں کیوں صفوں کے صفحے لکھ دیے گئے؟
کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئیں. نبی کی تعریف کا مسئلہ ہے تو بشر کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی اختصار کرو. اختصار کا مطلب یہ کہ بہت تھوڑی سی کرو, اتنی نہ کرو کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ یہ مختصر نہیں بلکہ زیادہ ہے. تو خود ان کے لیے تو یہ حکم, اور ان کا نام لکھا جائے تو پہلے 6 سطریں القاب کی لکھی جائیں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے صرف محمد لکھتے ہیں. معاذ اللہ, یہ لوگ یہ وہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں بشر کی سی تعریف کرو. تو یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. حوالہ نمبر 16. عبارت یہ ہے, بڑے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ہیں. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 24. صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے یعنی باقی سب بندے بے خبر اور نادان ہیں. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 24. یہ بھی وہی کتاب تقویۃ الایمان, اس کے صفحہ نمبر 24 لیجئے جی. یہ عبارت دیکھیے, سب بندے بڑے اور چھوٹے. پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ نبی کو بڑائی مل گئی تو وہ بڑے ہو گئے, اور ہم نہیں ملی ہم چھوٹے ہو گئے. سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں, عاجز اور بے اختیار. اور یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے بزرگوں کو برابر, یا اب دیکھیں ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ سب ان باتوں میں بھی سب بندے بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان. یعنی صاف طور پر انکار کر رہے ہیں کہ نبی یا غیر نبی, جو نبی ہیں ان کو بڑا کہا, جو نبی نہیں ہیں ان کو چھوٹا کہا. پہلے تو کہا کہ برابر عاجز اور بے اختیار, یعنی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. دوسری جگہ یہ کہا کہ یکساں بے خبر, جیسے چھوٹے بے خبر ہیں ویسے ہی بڑے بے خبر ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جتنا اللہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جتنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تم نہیں ڈرتے. اور اس کے علاوہ قرآن نے ان کی فضیلت کی گواہی دی, اور ان کے علم کے بارے میں قدرت نے گواہی دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے, یعنی واضح طور پر کہ اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھا دیا. اور یہاں وہ کہتے ہیں یکساں بے خبر ہیں اور نادان. بے اختیار بھی کہا, نادان بھی کہا. تو جو نبی کو بے اختیار اور نادان کہے وہ خود غلط ہے, وہ نادان ہے, بلکہ گستاخ ہے, بے ادب ہے. اور یہ حوالہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. نمبر 17. بڑی مخلوق یعنی نبی اور چھوٹی مخلوق یعنی باقی سب بندے اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہیں. معاذ اللہ. کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 14. یہ اسی کتاب تقویۃ الایمان کا صفحہ نمبر 14 صاف طور پر لکھا ہے, ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. واضح طور پر یہ جملہ دیکھیے. حالانکہ وکان عند اللہ وجیہا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں. وکان فضل اللہ علیک عظیما, ان کی شان میں کہ اور آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے. اور یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت چمار کا لفظ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اس میں بڑا چھوٹا کسی کی تخصیص نہیں رکھی. اندازہ کیجئے جن لوگوں کا نبیوں, ولیوں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ حال ہے. حالانکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے بنی آدم کو, اولاد آدم کو عزت دی ہے. اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, قرآن کی سراسر یہ تکذیب ہے, جھٹلایا ہے قرآن کو. تو چمار کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں چمار ان کو جو شو میکر, جوتے بنانے والے, یا یہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نہایت زیادہ یعنی حقارت رکھتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ان سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. تو جو اس طرح کی بات کرے, حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک, اللہ کی بارگاہ میں جو شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. لیکن یہ ان کا عقیدہ دیکھ لیجئے. اللہ تعالی
ایسے برے عقیدے سے اور ایسے برے عقیدوں والوں سے ہمیں بچائے۔ عبارت نمبر 18، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو طاغوت شیطان بولنا جائز ہے؟ معاذ اللہ۔ تفسیر بلغۃ الحیران صفحہ 43۔ یہ بلغۃ الحیران اس سے پہلے بھی دکھا چکا ہوں، جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندے کر لیتے ہیں۔ یہ وہی بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن، یہ گنگوہی صاحب کے شاگرد ہیں حسین علی وہاں بچراں والے، جن کی یہ کتاب ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر جو ہے 43۔ 43۔ یہ صاف طور پر لکھا ہے، یہ آیت لکھی ہے، اس کے بعد اس معنی بموجب طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کو بولنا جائز ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب طاغوت کس کو کہتے ہیں، اس کی گواہی کے لیے بھی میں علماء دیوبند کی ہی پیش کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے یہ عبارت دیکھ لی، بلغۃ الحیران صفحہ نمبر 43 43، کلما عبد من دون اللہ فہو الطاغوت، کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو کہہ رہے ہیں طاغوت ہیں۔ یہ کتاب دوسری دیکھیں، مصباح اللغات، یہ ڈکشنری ہے، مکمل عربی اردو ڈکشنری لغات، اور اس کو بھی تیار کرنے والے سابق استاد دارالعلوم دیوبند ابو الفضل عبدالحفیظ بلیاوی صاحب، مکتبہ برہان اردو بازار جامعہ مسجد دہلی سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ غالباً اس میں سن بھی ہوگا، یہ 1369 1950، مطبوعہ ہمدرد پریس دہلی، اور یہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے ہی نام اس کا انتساب کیا ہے۔ اس میں وہ طاغوت کے معنی انہی سے پوچھے جائیں۔ یہ لیجئے جی، یہ الطاغوت کا لفظ آیا اس میں، صفحہ نمبر 488۔ الطاغوت ہر حد سے تجاوز کرنے والا، بدی و شرارت کا سرغنہ، شیطان۔ معنی آپ نے سنے طاغوت کے معنی، ایک تو یہ کہ بدی، برائی اور شرارت کا سرغنہ، یعنی سرغنہ کہتے ہیں لیڈر کو، چیف کو، گرو کو، تو جو شرارت کرنے والوں کا سرغنہ ہو، ہر حد سے تجاوز کرنے والا، اور صاف طور پہ لکھا ہے شیطان۔ تو آپ اندازہ کر لیں، جو نبی کے لیے شیطان یا شرارت کرنے والوں کا سرغنہ، بدی کرنے والوں کا سرغنہ، یا ہر حد سے تجاوز کرنے والا جو نبی کے لیے ایسا لفظ لکھے، کیا وہ شخص مسلمان کہلا سکتا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں یہ تصور کریں کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ تو ان لوگوں نے نبی کے لیے ایسے الفاظ لکھے ہیں، اس کے بعد خود ہی گمان کر لیجئے، وہاں دیکھ لیجئے کہ طاغوت جن اور ملائکہ اور رسول کا لفظ صاحب لکھا ہے کہ بولنا جائز ہوگا، اور طاغوت کے معنی بھی آپ نے ملاحظہ کر لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جی، عبارت نمبر 19، گاؤں میں جیسا درجہ چودھری زمیندار کا ہے، ویسا درجہ امت میں نبی کا ہے۔ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 61۔ یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان کا حوالہ پھر آیا ہے، یہ وہی تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ نمبر 61، یہ تقویۃ الایمان، اور اس کا صفحہ یہ 61۔ صاف طور پر بولتے ہیں، جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان مانو کر ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یعنی ان کے نزدیک سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیسا درجہ گاؤں میں چودھری کا ہوتا ہے، نبی کا اتنا ہی درجہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں، چودھری اور زمیندار سے نبی کے درجے کو سمجھنا، یہ کوئی ایمان کی بات ہے یا ایمان والا ایسی بات کرے گا؟ یہ حوالہ بھی اسماعیل دہلوی، جس کو یہ شہید کہتے ہیں، اپنا امام کہتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی ان کو اسماعیلی کہنا چاہیے کیونکہ اس کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اس کتاب کے کفریات، اور گنگوئی صاحب لکھتے ہیں اس کتاب کو رکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، تو کفریات والی کتابوں کا رکھنا اگر ثواب ہے تو پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سچ کہا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب،
اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ عبارت نمبر 20، جس کا نام محمد یا علی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ کتاب تقویۃ الایمان، صفحہ 41۔ ابھی اس کا ایک حوالہ اور باقی ہے، یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، یہ وہی کتاب تقویۃ الایمان، اس کا صفحہ 41 صاف طور پہ لکھا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ صاف طور پہ لکھیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ محمد یا علی کسی عام آدمی کا نام نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے، کیونکہ حضور نبیوں کے سردار ہیں، حضرت علی ولیوں کے سردار ہیں۔ لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، یا علی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، تو اس نے صاف طور پر واضح کر کے یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی نبیوں ولیوں کے اختیار کو سراسر جھٹلایا۔ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ اس نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، اولیاء، شہداء، ائمہ کے بارے میں نہایت گندی زبان استعمال کی ہے، جس میں سے کچھ پیش کی گئی ہے۔ یہ جو حوالہ بھی اصل کتاب میں موجود ہے جو دکھا دیا گیا۔ اگلا حوالہ، عبارت نمبر 21، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حواس ہو گئے، معاذ اللہ، تقویۃ الایمان، صفحہ 55۔ یہ اسی کتاب میں، یہ پھر وہی تقویۃ الایمان۔ اب یہ دیکھیں صاف طور پہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ، سلام لکھا ہے یعنی شارٹ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ درود بھی پورا لکھیں کی، تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اتنی بات لکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ بے حواس ہو گئے، یہ بات ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے کسی بڑے کے لیے بھی اگر لفظ استعمال کرتے ہیں سوچ کے، کوئی شخص اپنے دوست کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے، باپ کے لیے، استاد کے لیے، پیر کے لیے، بزرگ کے لیے لہجہ بدل دیتے ہیں، دوست کو تو بھی کہہ لیں گے، تم بھی کہہ لیں گے، اور طرح طرح سے بات کر لیں گے، لیکن جب کسی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں لہجہ، الفاظ، آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے، یعنی کوئی لحاظ نہیں۔ تو یہی تو بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا کہ راعنا کا لفظ نبی کو نہ کہنا۔ اس کے بہت سی وجوہات میں ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ راعی کہتے ہیں چرواہے کو، شیپرڈ، جو ریوڑ غلہ وغیرہ چراتے ہیں۔ تو کوئی شخص اس راعنا کے لفظ کو اگر بدل کے کھینچ کے رائنا کہہ دیتا تو اس کا مطلب ہوتا ہمارے چرواہے۔ چونکہ اس لفظ میں گنجائش تھی، حالانکہ وہ یہودی اس لفظ کو بولا کرتے تھے، ان کے ہاں یہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ میرے نبی کو یہ لفظ ہی نہیں کہنا، یعنی جس لفظ میں بے ادبی کی گنجائش تھی یا کوئی اور معنی ہو سکتے تھے، اور یہ تو کھلم کھلا وہ لفظ لکھ رہے ہیں۔ کیا اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہی شخص گنجائش نکالے گا جو شخص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ ان کی کوئی عزت نہیں، اور جس کے پاس یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، وہ کبھی ایسے لفظوں کی گنجائش پسند نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ گستاخانہ لفظ لکھے ہیں، یہ بھی اصل کتاب سے دکھا دیے۔ نمبر 22، امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کتاب تحذیر الناس، صفحہ نمبر 5۔ میں اس حوالے کو دکھانے سے پہلے اسی تقویۃ الایمان کا ایک اور حوالہ دکھا دوں۔ یہ صفحہ 54 پر یہ لکھا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے۔
یعنی جس میں یہ دکھا نا مارے دہشت کے بے آواز، اسی سے چند سطریں پہلے یہ بھی لکھا ہوا ہے، انبیاء اولیاء صاف لفظ لکھا ہے کہ اللہ کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ کیا ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے؟ یہ اور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ لیں۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو کیا ظلمنا کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اس کو بنیاد بنا کر ہم آدم علیہ السلام کو ظالم کہہ سکتے؟ ہرگز نہیں۔ ایک عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے جو لفظ اللہ کی بارگاہ میں کہا ہے اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، اور یہ صاف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔ تو کیا اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے یہی لفظ ملا ہے؟ اللہ کی شان ظاہر کرنے کے لیے تو ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ پیدا کیا۔ حضور کی شان، یہ بھی تو اللہ کی شان کا بیان تھا، یعنی حضور کی توہین کر کے اللہ کی جو شان کی جائے وہ بیان کی جائے، وہ اللہ کی شان ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح تو اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے کھلم کھلا یہی حرکت کی ہے۔ یہ الفاظ ان کے دیکھ لیں، جو نبی کو ذرہ ناچیز سے کمتر لکھے معاذ اللہ، جو چمار سے زیادہ ذلیل لکھے وہ شخص خود ہی یقیناً چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ نبی کی شان اللہ کے بارگاہ میں بہت بلند ہے، کتنی بلند ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں پورا قرآن اتارا ہے۔ قرآن پڑھیے، اللہ نے سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا آدم ہو، یا نوح ہو، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالی اپنے بندے کو، اپنے عبد مقدس کو بغیر لقب کے، بغیر ادب آداب اور جو القاب ہیں ان کے نہیں پکارتا، اتنی تعظیم دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ میں خالق ہو کر جب اتنی ان کو تعظیم دے رہا ہوں تو مخلوق ہو کر کتنی تعظیم دینا۔ تو اندازہ کر لیجئے، اور یہ شخص یہ الفاظ لکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسے عقیدے سے اور ایسی باتوں سے بچائے۔ یہ آپ کا وہ سوال، یہ کتاب ہے تحذیر الناس، جن کو بانی کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ پہلے بھی یہ کتاب دکھائی جا چکی ہے، پھر دیکھ لیں اس کا ٹائٹل۔ اس کے صفحہ 5 پر وہ لکھتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر درجہ زیادہ رکھتے ہیں تو ان کا صاف کہنا یہ ہے کہ یعنی علوم میں، جاننے میں، پہلے تو دوسرا ان کا کہہ رہا ہے کہ جی شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ممتاز ہیں تو علوم میں ممتاز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ بھانت بھانت کی بولیاں بولنا ان کا طریقہ ہے۔ باقی رہا عمل، تو عمل میں کہتے ہیں بسا اوقات یعنی اکثر مرتبہ بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، صرف مٹھی بھر جو